السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے آج پورے مزدور اقوام کو اور پوری مزدور برادری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام مزدور بھائیوں اور دوستوں، آپ سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ کی قربانیوں اور آپ کی محنت کی بدولت آج ہم سب مزدور یکم مئی کی چھٹی کرتے ہیں، اور میں اپنے پوری اقوام مزدور برادران کو اور عالمی اور ورلڈ اقوام مزدور کے لیے میں یہ آواز اٹھاتا ہوں آج کے مزدور کسی بھی ریاست میں ہو اس کی حق اس کو ملنا چاہیے۔ اور میں پاکستان کے تمام اداروں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں اور انہیں یہ ہدایت جاری کرتا ہوں کہ خدا را مزدوروں کے حق میں اور مزدوروں کی بھلائی کے لیے ریاست میں ایسے آئین اور قانون پیش کیے جائیں تاکہ مزدور جس ادارے میں بھی رہیں خوش رہیں اور آباد رہیں، ان کا حق ان تک پہنچے۔ میں اپنے پوری اقوام مزدور برادران کو آج اس عظیم دن کی نسبت سے سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور ان کی مزدوری کی جرت کو، اور یہ جتنے بڑے ادارے آج دنیا میں وجود میں آئے ہیں اور قائم ہوئے ہیں، تو ان کی بنیاد سے لے کر ان کی جو ہے نا سیکشن بورڈ تک جو ہے نا یہ سب ایک مزدور کی مرہون ملت ہے۔ اگر مزدور نہ ہوتے تو آج کے یہ تاجر جو ہے نا روڈوں پر ویگو ڈالے لے کر گھوم رہے ہوتے کہ مہربانی کرو یہ ہمارا کام کوئی مزدور کر کے دے۔ میں تمام مزدور اداروں کو اور تمام لیبر کورٹس کو یہ اس چیز کا باور کرانا چاہتا ہوں، اور ان چیز میں ان کو ہدایت بھی دیتا ہوں، اور میں ان سے یہ اپیل بھی کرتا ہوں، وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را مزدور کے حق کے لیے آواز اٹھائیں۔ مزدور اس وقت بہت ہی شدید مہنگائی کے لپیٹ کے نیچے ہے۔ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ سر آپ کے صوبے میں، ہمارے چاروں صوبوں میں اتنی مہنگائی ہے کہ ایک مزدور کی جو اس وقت جو موجودہ ریاستی تنخواہ 40,000، اس میں سر ایک مزدور کا تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا۔ میں اپنے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو اس چیز کا باور کرانا چاہتا ہوں اور اس چیز پر اس کو زور دینا چاہتا ہوں کہ سر آپ بلوچستان اسمبلی میں اور کے پی اسمبلی میں اور آپ سندھ اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں یہ بل پاس کرائیں کہ مہنگائی جتنی ہوگی مزدور کو اتنی ہی جو ہے نا سبسڈی ملنی چاہیے، اور یہ سب چیزیں زبان اور تقریروں تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مزدور کا حق ہے، اس کو ملنا چاہیے۔ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سے کہتا ہوں کہ کبھی آپ 1,000 روپیہ لے کر مارکیٹ میں نکلیں، ایک دن میں اپنے بچے کی اسکول کی فیس کی بھی آپ نے حساب دینا ہوگا، اپنے بچوں کو کھانا بھی کھلانا ہوگا، ان کی ترقیات کے لیے بھی آپ کو کام کرنا ہوگا۔ پھر سی ایم صاحب آپ بیٹھیں گے اور ہم آپ سے نیوز کانفرنس ظہور مہدی یوٹیوب چینل میں آپ سے بیٹھ کر اس چیز کا تذکرہ کروں گا کہ سر آپ بتائیں آپ نے 1,000 روپے میں کیا پایا ہے۔ سر میں آپ کو یقینی سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ آٹا چاول تو دور کی بات ہے سر، اگر آپ دال پیاز اور ٹماٹر خریدیں گے تو سر آپ کے پاس گھی کے پیسے نہیں بچیں گے۔ اگر آپ گھی خریدیں گے تو آپ کے پاس سر مرچی خریدنے کے پیسے نہیں ہوں گے۔ بالفرض اگر آپ نے خوش قسمتی سے یہ تینوں چاروں آئٹم خرید بھی لیے تو سر آپ کو آٹا خریدنے کے پیسے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے آٹا خریدا تو سر آپ کو یقیناً آپ کے بچے کے اسکول کو صبح خرچی نہیں بچے گی۔ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کو یہ کہتا ہوں کہ سر اگر پرائیویٹ اسکولیں اتنی مہنگی کرنی ہے تو سر سرکاری ادارے بند کر دیں۔ پھر سر سرکاری اداروں میں جانے کے لیے بھی بچوں کو کرایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سر ان کو اسکول میں پہنچنے کے لیے اور اسکول میں ڈیلی روٹین کے حساب سے بھیجنے کے لیے بھی 50 روپے رکشے کا کرایہ دینا پڑتا ہے۔ وہ بچے کو اسکول چھوڑتی ہے، واپسی کا کوئی ذمہ داری نہیں ہوتا۔ سر ایک بچے کا 100 روپیہ دن کا اخراجات ہوتے ہیں، ایک غریب باپ اپنے بچوں کی اسکول کا فیس کیسے بھرے گا؟ میں سی ایم صاحب آپ سے یہ باور کرنا چاہتا ہوں، بلوچستان کے شہر حب میں آپ آئیں، دیکھیں گورنمنٹ اسکول کے بھی حالات دیکھیں۔ اتنے ہمارے غریب دیہاتوں سے دور ہے کہ سر ادھر جانے کے لیے ہمیں 100 روپیہ کرایہ بھرنا پڑتا ہے ڈیلی۔ سر 100 روپیہ کرایہ بھر کے ہم لوگ اگر جائیں گے ڈیلی تو مہینے کے 3,000 ہوتے ہیں۔ سر پھر غریب عوام سرکاری اسکولوں کو چھوڑ کر جو قریبی اسکول ہوتا ہے نا اس کو 1,000 روپیہ فیس دے کے اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا ہے۔ تو سر آپ یہ باور کرائیں، اگر آپ نے سرکاری اسکول بنائے تو آپ مہربانی کریں سرکاری بس بھی دیں ان کو، تاکہ وہ غریب کا بچہ اسکول میں جائے اور آئے جائے آرام سے۔ اگر آپ نے ریاست میں تعلیم دینا ہے سر، اگر ایک روڈ پر 1.5 کروڑ کا بل پاس ہو سکتا ہے تو ایک اسکول کے بس کے لیے 50 لاکھ روپے کا بل سر پاس نہیں ہو سکتا ہے۔ سر اگر ہمارے بلوچستان کے صوبے میں غریب عوام کے لیے 50 لاکھ روپے کا بل پاس نہیں ہوتا ہے تو سر غریب عوام کے نام میں لیبر کوڈ کو 2.5 کروڑ کیوں دیے جاتے ہیں؟ لیبر کوڈ کے بیٹھے ہوئے جو افسران ہیں وہ سب جو بیٹھ کے تنخواہیں لیتے ہیں وہ اس چیز کی تنخواہیں لیتے ہیں کہ غریب عوام کو انصاف دیں، اور وہ انصاف دیتے ہیں۔ سر میں اس چیز کا آپ کو یہ
کہنا چاہتا ہوں کہ آپ غریب عوام کی طرف توجہ دیں. غریب سر مر چکا ہے. غریب کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا کھائے اور 2 وقت کی روٹی وہ اپنا پورا کر سکے. تو میں سی ایم صاحب آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں, دیکھیں اور آپ وزٹ کریں. اس کے بعد آپ اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ جی یوٹیوبر نے جھوٹ بولا تھا, میں بحیثیت وزیر اعلیٰ بلوچستان خود گیا وہاں دیکھا کچھ نہیں تھا. سر آپ آئیں گے تو یقیناً آپ اگر کوئٹہ سے ہب میں آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا واپسی کا تیل کے پیسے بھی آپ کے پاس نہ ہوں. سر یہ یہاں تک عالم پہنچ چکا ہے کہ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ غریب عوام اسکولوں سے اپنے بچوں کو دور کر رہے. سر جب اسکولوں سے بچے دور ہوں گے تو جہالت عام ہوگی, جہالت عام ہوگی تو دہشت گردی عام ہوگی. سر یہ دہشت گردی نے پہلے ہی ہمارے ملک کا کمر توڑ دیا ہے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور بالخصوصاً آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ بلوچستان کی قوم پر اور بلوچستان کے عوام پر, بالخصوصاً یہ بلوچستان بعد میں ہے, سب سے پہلے پاکستان ہے, تو پاکستانی قوم پر سر آپ تمام حکمران رحم کریں. اور میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو بھی میں اس چیز کا اپیل کرتا ہوں کہ سر آپ آئیں, بلوچستان کے اسکولوں کا حال دیکھیں اور ان غریب بچوں کو آپ اسکولوں میں جانے دیں گے تو یہی بچے پاکستان کے دفاع کا ضامن بنیں گے. سر ہمارے ریاست میں یہاں تک عالم پہنچ چکا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے جاؤ کماؤ کچھ کھاؤ. تعلیم کرو گے آپ 10 جماعت پاس کرو گے تو آپ کو نوکری تو ملنی نہیں ہے. سر کسی بھی نوکری کے لیے جاؤ 10 لاکھ روپے مانگتے ہیں, 20 لاکھ روپے مانگتے ہیں. سر غریب بندہ کہاں سے بھرے گا؟ آپ سر اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ ایک غریب بندہ اپنا نوکری کیسے کرے. تھینک یو.